آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت مشہور ایک پرانی کہاوت سے کرتے ہیں. ہم سب نے سنی ہوگی. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بھی اسے دہرایا ہے: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جی بالکل، بہت گہری بات ہے یہ. تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی خیال کی گہرائی میں جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع کی روشنی میں ادب کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ نصیب یا علم حاصل کرنے سے کیسے جڑا ہے. جی یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے. اکثر لوگ ادب کو اب دیکھیں صرف ظاہری رکھ رکھاؤ یا بس عزت دینے تک ہی سمجھتے ہیں. ہاں، بس ظاہری تعظیم تک. جی لیکن خواجہ صاحب کے بیان کے مطابق یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے. اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ دلچسپ ہے، یعنی صرف باہر کا دکھاوا نہیں ہے. تو پھر خواجہ صاحب کے مطابق اس کا اصل مفہوم کیا بنتا ہے؟ وہ اسے کیسے سمجھاتے ہیں؟ خواجہ صاحب کے نزدیک ادب کا مطلب ہے نرم پڑ جانا، جھک جانا، ایک طرح سے خود کو آپ کہیں سپرد کر دینا. سپرد کر دینا، اچھا. ہاں، انہوں نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں. جیسے کہا کہ کپڑے پر نیا رنگ تبھی چڑھے گا نا جب پرانا رنگ کاٹ دیا جائے، اسے اتار دیا جائے. ہاں، یہ تو منطقی بات ہے. یا جیسے پرانے وقتوں میں مہر لگتی تھی تو نرم موم پر لگتی تھی، سخت پتھر پر تو نقش نہیں بیٹھ سکتا نا. بالکل نہیں. تو یہ نرمی اور جھکاؤ یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں گویا. جی ہاں. یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی شے سخت ہو، اپنی رائے پہ اڑا رہے، اکڑا ہوا ہو، تو وہ کسی اچھے اثر کو، کسی نئے علم کو یا فیض کو قبول نہیں کر پائے گا. نہیں کر پائے گا. تو کیا یہی بے نصیبی ہے پھر؟ بالکل، یہی تو نکتہ ہے. ہٹ دھرمی، سختی، یہ چیزیں اچھے ماحول کا رنگ قبول نہیں کرنے دیتی، علم کی روشنی اندر نہیں آنے دیتی، روحانی فیض رک جاتا ہے. یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو خالی کرنے کا عمل ہے تاکہ کچھ نیا اندر آ سکے. اچھا. جیسے آپ کسی برتن میں مان لیجئے دودھ ڈالنا چاہیں تو پہلے اسے خالی اور صاف تو کریں گے نا. ظاہر ہے، کرنا پڑے گا. اگر وہ پہلے سے کسی اور چیز سے بھرا ہو یا گندا ہو تو نیا صاف دودھ کیسے ڈالیں گے؟ نہیں ڈالے گا. یہ خالی کرنے والی بات بہت اہم ہے. اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے تکبر کا. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ نے فرمایا کہ کبر یعنی تکبر ایک دیوار کی طرح ہے جو روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے. جی. اس کا ادب سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے. دیکھیں تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا، اپنے علم یا اپنی حیثیت پہ غرور کرنا. یہ بالکل ویسی ہی سختی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. اچھا، وہی سختی. جی، یہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور انتشار پیدا کرتا ہے. اسی لیے خانقاہی نظام میں جو روحانی تربیت کے مراکز ہوتے ہیں، جی ہاں، وہاں اکثر پہلا سبق یہی ہوتا ہے: با ادب با نصیب. وہاں سالک کو یعنی سیکھنے والے کو دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے کی اور اپنی غلطی ماننے کی اور اپنی غلطی فوراً تسلیم کر کے معافی مانگنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ یہ تکبر کی دیوار گر سکے، یہ انا ختم ہو. یہ تو بڑی عملی تربیت ہوئی تکبر کو توڑنے کی. اچھا، خواجہ صاحب نے ادب کو ایک اور دلچسپ انداز سے نفی اور اس بات کے تصور سے جوڑا ہے. جی، یہ بہت لطیف نکتہ ہے. اور اس کی مثال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے دی ہے. یہ نکتہ سمجھنے میں تھوڑا سا پیچیدہ لگتا ہے. کیا آپ اسے تھوڑا واضح کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لا الہ، یعنی کوئی الہ نہیں. اس میں ہم ان تمام معبودوں کی، ان تمام چیزوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے محدود علم، اپنی خواہشات یا اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر خدا بنا رکھا ہوتا ہے. یعنی اپنے بنائے ہوئے بتوں کی نفی؟ جی بالکل. یہ ایک طرح سے اپنی سمجھ، اپنی سوچ، اپنے بنائے ہوئے بتوں کی نفی ہے، انکار ہے. تو پہلے انکار، پہلے خالی کرنا. بالکل. پہلے اپنے اندر جو غلط تصورات ہیں، محدود خیالات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان سب کی نفی کرنا. جب یہ نفی ہو جاتی ہے تب الا اللہ کہا جاتا ہے، یعنی سوائے اللہ کے. جی، یعنی پھر اللہ کو ویسے مانا جاتا ہے جیسا کہ اس نے خود کو قرآن میں بتایا اور جیسا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بغیر اپنی ملاوٹ کے. اچھا. تو پہلے اپنی ذات کی، اپنے محدود علم کی نفی ہوئی، تب اللہ کا اس بات ہوا. نفی کے بغیر اس بات مکمل نہیں ہوتا. اچھا.
تو یہ نفی دراصل اسی خالی کرنے اور نرم پڑھنے کا عمل ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا۔ جی آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یعنی ادب اختیار کرنا گویا اپنی انا کی، اپنے پہلے سے قائم شدہ غلط نظریات کی، اپنی سختی کی نفی کرنا ہے۔ جی ہاں، تاکہ حق بات یا علم کو قبول کرنے کی جگہ پیدا ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ ادب یہی ہے کہ انسان اپنی میں کو، اپنی اکڑ کو، اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ دے، نرم پڑ جائے۔ تبھی وہ علم و حکمت قبول کر پائے گا۔ تبھی وہ علم، حکمت اور نصیب کو قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ ہے نا۔ جی سنا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو شیطان سے دشمنی نہیں؟ تو فرمایا مجھے تو رحمان کی محبت سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ کسی اور طرف دھیان دوں۔ یہ بھی تو غیر ضروری چیزوں کی نفی ہی ہے نا۔ بالکل، غیر اللہ کی نفی۔ جی، یا جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ قلندر کی متاع کیا ہے، بس 2 حرف لا الہ، یعنی سب کچھ نفی کر کے صرف اللہ کا اثبات۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ادب محض ظاہری رکھ رکھاؤ کا نام نہیں، بلکہ یہ علم اور نصیب پانے کے لیے ایک لازمی شرط ہے، ایک بنیادی شرط۔ جی، یہ عاجزی ہے، سپردگی ہے، اور اپنے اندر پہلے سے موجود رکاوٹوں کو، خاص طور پر تکبر اور غلط تصورات کو ختم کرنے یعنی نفی کرنے کا نام ہے۔ جی ہاں، تاکہ اس بات یعنی حق کی قبولیت کی، علم کے آنے کی جگہ بن سکے، بالکل جگہ بن سکے۔ اور یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک رویہ ہے جو علم کے ہر میدان میں، چاہے وہ روحانی ہو یا دنیاوی، کامیابی کی کنجی ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ فرمائیے، اگر علم، حکمت یا نصیب حاصل کرنے کے لیے اپنی نفی یعنی پہلے سے موجود خیالات اور تعصبات کو ایک طرف رکھنا اتنا ضروری ہے، تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب کچھ نیا سیکھ رہے ہوں یا دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں تو کن چیزوں کی نفی کر کے، کن تعصبات کو ہٹا کر اپنے اندر زیادہ گنجائش پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا۔